السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ التطوعی سبق نمبر ہے 80۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لیس الوتر بحتم کہیئۃ المکتوبۃ ولکن سنۃ سنھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ النسائی والترمذی وحسنہ والحاکم وصححہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وتر فرضوں کی طرح حتمی اور لازمی نہیں ہے، بلکہ سنت ہے جسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مقرر فرمایا۔ اسے نسائی اور ترمذی نے بیان کیا اور ترمذی نے حسن قرار دیا، اور اسی طرح امام حاکم نے بھی اسے روایت کر کے صحیح کہا۔ اور اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، اور اسی طرح علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ وتر واجب فرض نہیں ہے۔ جمہور علماء کرام کی یہی دلیل ہے کہ وتر واجب نہیں۔ وتر کی نماز کی پڑھنے کی تاکید ہے بہت زیادہ، لیکن وتر واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فی شہر رمضان ثم انتظروه من القابلۃ فلم یخرج وقال انی خشیت ان یکتب علیکم الوتر، رواہ ابن حبان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ رمضان میں قیام فرمایا، اور پھر اگلی رات صحابہ آپ کے آنے کا انتظار کرتے رہے، مگر پیارے نبی علیہ السلام باہر نہ نکلے، یعنی اپنے حجرے سے باہر تشریف نہ لائے۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ وتر کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ یہ وتر پڑھنا فرض نہیں ہے، اور اسی طرح دیگر روایات میں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 رات تک جو ہے وہ باجماعت وتر یعنی تراویح کی نماز پڑھائی۔ اور اسی طرح جناب جابر ہی سے ایک اور روایت کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن 3 راتوں میں نماز تراویح پڑھائی، ان میں تراویح کی تعداد 8 رکعت تھی۔ ابن حبان 2401۔ اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ تراویح کو وتر بھی کہا گیا ہے، اور اسی طرح موطا امام مالک کی دیگر روایات میں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری رضی اللہ عنہما کو تراویح باجماعت مسجد کے اندر ہی پڑھانے کا حکم دیا، کہ لوگ ٹولیوں کی اور ٹکڑیوں کی صورت میں پڑھتے تھے، اور جناب عمر نے ان کو ایک امام پر جمع کر دیا کہ یہ امام ان کو 11 رکعت تراویح بمائے وتر پڑھائیں۔ اور جن روایات میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے تو وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔
صحیح یہ ہے کہ تراویح سنت تعداد 11 رکھتے ہیں. اب اگر کوئی نفلی طور پر مزید زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اگلی حدیث ان خارجہ تبنی حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امدکم بصلاۃ ہی خیر لکم من حمر النعم قلنا وما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الوتر ما بین صلاة العشاء الى طلوع الفجر اخرجہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ والحاکم وصححہ الحاکم وروى احمد عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ نحوہ. حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک ایسی نماز کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہت بہتر ہے. ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی نماز، وہ کون سی نماز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وتر کی نماز جو نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان میں ہے. اسے امام حاکم نے صحیح کہا اور امام احمد نے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت سے جو ہے وہ اسی کی مانند روایت نقل کی ہے. اور اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے. اب اس روایت کو دیگر محدثین نے جو ہے وہ صحیح کہا سوائے وہی خیر لکم من حمر النعم سے کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہت بہتر ہے. اس جملے کے علاوہ باقی روایت کو صحیح قرار دیا گیا. تو اس حدیث سے بھی نماز وتر نماز تراویح کی فضیلت معلوم ہوئی. اگلی حدیث ان عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا اخرجہ ابو داود بسند لین وصححہ الحاکم ولہ شاہد ضعیف عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عند احمد. جناب عبداللہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتر برحق ہیں، جس نے وتر نہ پڑھے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. اسے ابو داود نے کمزور سند کے ساتھ نقل کیا اور حاکم نے صحیح کہا. مسند احمد میں بھی اس کا ایک شاہد موجود ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، مگر وہ شاہد خود بھی ضعیف ہے. اب اس حدیث کے یہ الفاظ کہ الوتر حق، وتر برحق ہے، تو یہ فرمان نبی علیہ السلام کا وتر کے سنت مؤکدہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، جبکہ روایت سندن ضعیف ہے. امام بخاری اور امام نسائی نے اس روایت میں موجود ابو منیب عبید اللہ بن عبداللہ کو ضعیف قرار دیا، اور بعض نے کہا کہ روایت موقوف ہے، یعنی بریدہ کا اپنا قول ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے. اور ضعیف ہونے کے بعد بھی یہ روایت فقط وتر کے سنت مؤکدہ ہونے پر دلیل کرتی ہے، نہ کہ وتر کے واجب فرض ہونے پر. اور اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد زبیر علی زئی اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہم اللہ تعالی دونوں فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے.
تو وطر کا پڑھنا ایک تاکیدی حکم ہے، واجب فرض وغیرہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی ثلاثا قالت عائشۃ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنام قبل ان توتر قال یا عائشۃ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، متفق علیہ۔ وفی روایت لہما عنہا رضی اللہ تعالی عنہا کان یصلی من اللیل 10 رکعات ویوتر بسجدۃ ویرکع رکعتی الفجر فتلک 13 سیدہ کائنات بنت صدیق زوجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی راویہ ہیں۔ ام المومنین جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلے 4 رکعتیں اس طرح پڑھتے کہ ان کے حسن اور ان کی لبائی کے بارے میں مت پوچھ، یعنی ان کے پڑھنے کا کیا ہی کہنا۔ پھر 4 رکعت ادا فرماتے، پس ان کے حسن اور ان کی طوالت کے بارے میں مت پوچھ، یعنی بہت زیادہ لمبی ہوتی۔ پھر 3 رکعتیں پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ کا بیان ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وطر ادا کرنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ اور بخاری مسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت کہ آپ رات کو 10 رکعتیں پڑھتے تھے اور 1 رکعت وطر پڑھتے تھے اور اس کے بعد فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ کل ملا کر 13 رکعتیں ہوتی تھیں۔ میرے پیارے بھائیو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز تراویح کی تعداد 11 ہی ہے اور یہی سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام وطر ادا کرنے سے پہلے سو جاتے اور بغیر وضو کے وطر ادا کر لیتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں سوتا ہوں، میرا دل جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، میرا دل وہ نہیں سوتا۔ اگر عام مومن مسلمان سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نبی علیہ السلام کا نہیں ٹوٹتا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کا دل نہیں سوتا تھا، صرف آنکھیں سوتی تھیں، اور یہ آپ کی خصوصیات تھی۔ بخاری ہی کی ایک اور روایت میں تمام انبیاء کے دل جاگتے اور آنکھیں سوتی ہیں، بخاری 3570۔ اور اسی طرح کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے تراویح علیحدہ پڑھی ہو اور تہجد پھر علیحدہ پڑھی ہو۔ اور اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ تہجد کی 10 رکعتیں پڑھتے اور آخر میں 1 وطر، تو یہ کل ملا کر 11 ہو جاتی۔ اور جہاں 13 کا ذکر ہے تو وہاں فجر کی 2 رکعت سنت ساتھ میں ایڈ ہو جاتی ہیں۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا یوتر من ذلک ب5 لا یجلس فی شیء الا فی آخرها۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام رات کو 13 رکعتیں ادا فرماتے، ان میں 5 وطر ہوتے، اور ان 5 وطروں میں تہجد کے لیے تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔
رات کو 13 رکعت ادا فرماتے، ان میں 5 وتر ہوتے، اور ان 5 وتروں میں تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا 5 وتر پڑھنا بھی ثابت ہے، اور 5 وتر پڑھتے ہوئے صرف آخری رکعت کے اندر ہی تشہد بیٹھنا ہے۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانتہا وترہ الی السحر، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا وتر پڑھنا سحر تک بھی پہنچا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وتر رات کے شروع میں، درمیان میں، آخری حصے میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ وتروں کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہو کر طلوع فجر تک رہتا ہے۔ جو لوگ نماز تہجد کے عادی ہوں، انہیں وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنے چاہیے، یہ افضل ہے۔ اور جو سحری کے وقت نہ اٹھ سکتے ہوں، وہ نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے اگر وتر نہ پڑھے جا سکیں تو فجر کی جماعت کھڑے ہونے تک انہیں پڑھ لے، اور اگر سو جائے اور یاد نہ رہیں تو جس وقت بیدار ہو، جس وقت یاد آئے پڑھ لے۔ اور اسی طرح دیگر روایات میں نبی علیہ السلام کا یہ بھی عمل ہے، کبھی نیند یا بیماری یا کسی کارن، کسی وجہ سے آپ کا قیام اللیل رہ جاتا تو آپ سورج نکلنے کے بعد 12 رکعتیں پڑھتے تھے، مسلم 746۔ اس حدیث کو لے کر امام ابن باز اور دیگر رحمہ اللہ تعالی نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کے وتر رہ جائیں تو وہ اس کی قضا جفت شکل میں دے، یعنی 1 وتر پڑھتا تھا تو 2 پڑھے، 3 وتر پڑھتا تھا تو 4 پڑھے، یعنی 2 کر کے 4 رکعت۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس سبق سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ معلوم ہوئی ہیں کہ وتر جو ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں تہجد آپ کی، تراویح آپ کی 11 رکعت ہی ہوتی تھی، اور وتر رات کے شروع سے لے کر طلوع فجر تک پڑھنا درست اور صحیح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔